أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے ہم اپنا آغاز کر رہے ہیں گرامر کا. بنیادی گرامر جو ہے یعنی بیسکس ہم یہاں پہ سیکھیں گے. تو جو ڈیٹیل لیسن ہمارا ہوگا وہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا. جو اگر جو ایڈوانس میں اسی ٹاپک کو ایڈوانس میں سیکھیں گے تو کل انشاءاللہ فاطمہ بلال جی جو ہیں وہ آپ کو اس میں وہاں پہ سکھائیں گی. تو ہم اپنا آغاز اسم سے کریں گے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم کی پہچان کیا ہے؟ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ اسم ہم کیسے پہچانیں گے کسی اس میں؟ میم کسی کلمہ کے اینڈ میں اگر تنوین ہوگی تو پتہ جی چلے گا کہ وہ اسم ہے، اور اگر کسی حرف کسی کلمہ کے شروع میں ال لگا ہوا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ اسم ہے. بالکل، یہ سب سے بیسک پہچان ہے کہ اسم کو ہم اس طریقے سے پہچانیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پہچان ہیں اس کے، یعنی حرف جار لگا ہوتا ہے اس کے آگے اور جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ہوتا ہے اسم کی پہچان ہے. اسی طرح مضاف ہوتا ہے، لیکن اس کو آگے بھی آپ پڑھیں گے. لیکن جو بیسک آپ کی پہچان یہ ہے کہ ال ہوگا یا پھر تنوین ہوگی آخر میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بیسک پہچان ہے. اب ہم اس کی اقسام، اسم کی اقسام پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جنس کے اعتبار سے. کسی اسم کو جملے میں درست طریقے پر استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. کس طرح ہم وہ کریں گے؟ اس کا ہمیں معلوم ہو کہ جنس، ٹھیک ہے، کہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جملے میں اس کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر بھی اس کے مطابق آتی ہے. جیسے جنس ہوگا تو فعل بھی اس کے مطابق جاتا ہے، اشارہ ہوگا تو وہ بھی اس کے مطابق لگے گا، اور اسی طرح ضمیر جو ہوگی وہ بھی اسی طرح اسی کے مطابق لگے گی. تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر عدد، ٹھیک ہے، عدد کے لحاظ سے بھی اس میں بھی یہی ہے کہ اشارہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے مطابق لگتے ہیں، تو عدد بھی جاننا ضروری ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. اور وسعت کیا ہے، یعنی وسعت کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہوگا یعنی ال لگا ہوگا یا اس میں علم یعنی کسی چیز کا نام ہوگا. یہ تو آپ پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے معرفہ. اور اگر نکرہ ہوگی تو اس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ تنوین ہوتی ہے. پھر اعراب، اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب یہ ہوتے ہیں کہ آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس جملے میں جو یہ اسم ہے یہ آیا فاعل کے طور پہ آیا ہوا ہے یا مفعول کے طور پر آیا ہوا ہے یا حالت اضافی میں ہے. تو حالت اضافی کو بھی آپ بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنس کے بارے میں. جنس کے لحاظ سے عربی سمیت ہر زبان میں اسم کی 2 ہی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، صرف 2 ہی ہیں، کوئی بھی اس میں نہیں ہے. جیسے عدد میں چینج ہے، ٹھیک ہے، کے لحاظ سے عربی میں چینج ہے، جبکہ جنس ہر زبان میں ایک مذکر اور مؤنث، اس کے علاوہ اور کوئی جنس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے کیا ہے کہ ایک یا تو اسم مذکر ہوگا، یعنی اس اسم کا استعمال جملے میں ایسے ہوگا جیسے کسی نر کا ذکر ہو، اور نر یعنی میل کا ذکر ہو رہا ہو، یا پھر مؤنث کے طور پر ہوگا. ٹھیک ہے، ہر زبان میں الفاظ کے مذکر اور مؤنث کے استعمال کے قواعد یکساں نہیں ہیں، یعنی وہ ایک جیسے نہیں یوز ہوتا. ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث کچھ اس میں تو ایک جیسا ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے جو فیکٹ ہیں، حقیقی ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ وہ ہر زبان میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایکچولی مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، اس کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اس کو مذکر یا مؤنث کی اس میں کیٹیگری میں رکھتے ہیں. جیسے ہم کرسی کو کہتے ہیں، اب کرسی اس کا کوئی جنڈر نہیں ہے، لیکن ہم اردو میں اس کو مؤنث کے طور پر لیتے ہیں. تو کسی زبان میں ایک لفظ مذکر بولا جاتا ہے تو دوسری زبان میں وہ مؤنث ہو سکتا ہے. مثلا انگریزی زبان میں، انگلش میں بحری جہاز، شپ اور چاند، مون، یعنی مون جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کو مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں انگلش میں شپ اور اس کو مؤنث کے طور مون کو لیتے ہیں، جبکہ اردو میں ہم لوگ اس کو مذکر کے طور پر بولتے ہیں. اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے یا کتاب نئی ہے، لیکن عربی میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے یہ دیکھا کہ ہم مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں، مگر مؤنث اسماء معلوم کرنے کی کچھ علامات ہیں جنہیں علامات تانیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ والی ہیں جو حقیقی کے علاوہ ہیں، یعنی مذکر کے لیے کوئی ہمیں پہچان نہیں ہے، لیکن اگر وہ مؤنث کی پھر مؤنث کی کیٹیگری کو چیک کریں گے، مؤنث کی انہوں نے نشانیاں لگائی ہیں کہ یہ ہے تو مؤنث ہے، اگر اس کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتا تو یہ مذکر ہوگا. جنس کے اعتبار سے اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے پہلا پڑھا مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں ہر ایک استعمال ہونے والا اسم مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ ہمیں اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو، یہ اس صورت میں جبکہ وہ حقیقی نہ ہو. لیکن سب سے پہلے ٹیسٹ کیا کیا جائے گا؟ حقیقی کا کیا جائے گا. یہ چارٹ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. جنس ہے مذکر اور مؤنث. مذکر کو ہم نے 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا، حقیقی اور غیر حقیقی. اسی طرح مؤنث کو بھی ہم لوگوں نے حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی جو ہے وہ ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر حقیقی میں ڈفرینسز ہیں. اور مؤنث کے جو غیر حقیقی ہے اس کو بھی 2 اس میں کیا گیا، علامتی اور سماعی. پھر علامتی میں کچھ علامات ہیں جو آپ کو ایکسپلین سے سمجھایا جائے گا.
मुज़क्कर इसम को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया, हकीकी मुज़क्कर और गैर हकीकी मुज़क्कर। इसी तरह मुअन्नस इसम को भी 2 हिस्सों में तक़सीम की, ये बात हो गई है। पहले हम मुज़क्कर और मुअन्नस की इस किस्म के बारे में बात करते हैं जो हर ज़बान में मुश्तरक हैं, ठीक है? पहले मुश्तरक चीज़ों पे इख्तिलाफ़ी बातें जो है वो बाद में करेंगे, पहले जो मुश्तरक चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। हर ज़बान में जो मुश्तरक हैं, यानी हकीकी मुज़क्कर और हकीकी मुअन्नस। तो दोनों हर ज़बान में जो है, अगर इंग्लिश में अगर वो है वुमेन है तो वो भी मुअन्नस है, इसी तरह औरत होगी तो वो मुअन्नस होगी, इसी तरह इम्राअतुन जो है वो भी मुअन्नस ही होगी, ठीक है? अरबी में भी। तो ये हर ज़बान में मुअन्नस ही होती है, इसी तरह मुज़क्कर का भी है। हकीकी मुज़क्कर वो होता है जिसकी मादा यानी फीमेल मौजूद होती है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है? ये हर ज़बान में मुज़क्कर ही बोला जाता है। इसी तरह हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस है जिसका नर मौजूद होता है, यानी मुज़क्कर मौजूद होता है, उसका मैस्कुलिन मौजूद होता है। ये भी हर ज़बान में मुअन्नस ही बोले जाते हैं। आसान लफ्ज़ में अगर हम कहें तो हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, मसलन उम्मुन के मुकाबले में अबुन, ठीक है? उम्मुन किसको कहते हैं? माँ को, और उसके मुकाबले में बाप जो है उसके साथ मुज़क्कर मौजूद है। बेटी बिंतुन कहते हैं अरबी में, और उसके मुकाबले में बेटा यानी वलदुन है, ठीक है? इसी तरह उख्तुन और अखुन भाई के। इमरातुन औरत को, मर्द को रजुलुन। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बात की? कोई मुश्किल तो नहीं है? चल एक और फिर मैं चार्ट डिवाइड किया इसको, मुज़क्कर को हकीकी मुज़क्कर और गैर हकीकी। यानी हकीकी को किया कि जिसकी फीमेल मौजूद हो, मसलन वलदुन, रजुलुन, अखुन वगैरह, और गैर हकीकी क्या है? मुज़क्कर का हम नहीं मालूम कर सकते। पहले हम लोगों ने क्या टेस्ट करना होगा कि हकीकी मुज़क्कर है या हकीकी मुअन्नस है। जब हम उस टेस्ट से पास नहीं होता, पता नहीं चलता, तो फिर हम लोगों ने गैर हकीकी मुज़क्कर को नहीं देखना होगा, मुअन्नस की कैटेगरी को देखना होगा। तो जो किसी लिहाज से मुअन्नस साबित ना हो तब हम उसको कहेंगे कि ये मुज़क्कर है। तो जो मुअन्नस है उसको हम फिर चेक करेंगे कि कैसे। गैर हकीकी मुज़क्कर की एक्सप्लेनेशन हो गई है। कि ये जो है इसके लिए हमें गैर हकीकी मुअन्नस को पढ़ना होगा। तो गैर हकीकी मुअन्नस क्या है? हकीकी मुअन्नस के मुकाबले में गैर हकीकी मुअन्नस कुरान में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? कुरान में ज़्यादा इसको, तो इस वजह से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से 85% जो है वो जो अलामती कौन-सी वाली हैं तो वो आपको एक्सप्लेन आगे मैं करूँगी। गैर हकीकी मुअन्नस ऐसा मुअन्नस होता है जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको लफ्ज़ी मुअन्नस मुअन्नस भी कहते हैं, लफ्ज़ी तौर पर। अब जैसे मैंने आपको बताया किताब, किताब जो है इसका कोई जेंडर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम इसको उर्दू में मुअन्नस के तौर पर यूज़ करते हैं, और लेकिन अरबी में देखेंगे कि वो कैसे, क्या मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ये हर ज़बान में मुख्तलिफ हो सकता है। अगर किसी ज़बान में ये मुअन्नस के तौर पर बोला जाए, तो दूसरी ज़बान में ये मुज़क्कर के तौर पर भी बोला जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि हर ज़बान में इसमें ही इख्तिलाफ ही पाया जाता है। कभी-कभार एक ज़बान में अगर वो मुअन्नस होगा, तो दूसरी ज़बान में भी वो मुअन्नस ही होगा। जैसे हम कहते हैं कि आसमान नीला है, तो उर्दू में ये मुज़क्कर के तौर पर आ रहा है आसमान, लेकिन अरबी में आसमान को समाउन कहते हैं, जो कि मुअन्नस इस्म है, ठीक है? वो कैसे होगा ये फिर इसको हम देखेंगे। लेकिन ज़मीन उर्दू में भी मुअन्नस है और अरबी में भी मुअन्नस है। देखें, अब यहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। गैर हकीकी मुअन्नस की अक़साम। गैर हकीकी मुअन्नस की 2 अक़साम है। इसको जानने के बाद हमें कुरान और हदीस में पता चल सकता है कि फलाँ इस्म मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ये मुअन्नस इस्म को जो है जिसका नर मौजूद हो, मसलन इमरातुन, उख्तुन, बिंतुन, बेटी वगैरह, और गैर हकीकी जो है इसमें अलामती और समाई। अलामती में गोलता है, ठीक है? 2 अलामात हैं, और गोलता जिसको ताई मरबूता भी कहते हैं, आसानी के लिए हम गोलता कहते हैं, और अच्छा ताई मरबूता भी और ताई मुदव्वरा भी कहते हैं। और एक अलामत है अलिफ तानीस। अलिफ तानीस क्या होता है? एक अलिफ जो है वो मकसूरा होता है, यानी मकसूरा क्या होता है? छोटा किया गया। अलिफ को छोटा किया होता है। देखें, या से पहले जो किसी हर्फ पे छोटा-सा अलिफ होता है और आखिर में वो या होता है। और अलिफ ममदूदा जिस पे मद होती है, ठीक है? ममदूदा लंबा किया गया होता है, तो अलिफ को लंबा करके खींचा जाता है। उससे पहले ज़बर होता है और अलिफ को फिर मद बना देते हैं, ठीक है? तो इसको जैसे लंबा खींचा जाता है, तो अलिफ ममदूदा, और उसके बाद हमज़ा होता है और पेश होता है। इसको हम और एक्सप्लेन करूँगी मैं आगे। अलामती मुअन्नस, ऐसा मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाए, इन अलामात को अलामत तानीस भी कहते हैं। ये अलामत 3 हैं, गोलता है, अलिफ, अच्छा इसको अलामत तानीस भी कहते हैं, लेकिन अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा को क्या कहते हैं? अलिफ तानीस कहते हैं, ठीक है? अ, गोलता है, अलिफ मकसूरा है और अलिफ ममदूदा। सबसे पहले कि हम गोलता वाला पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। इस्म के आखिर में ताई मरबूता यानी गोलता होती है। जिस इस्म के आखिर में गोलता यानी ताई मरबूता हो, वो मुअन्नस अस्मा होते हैं। जैसे कमरे को अरबी में गुरफ़ा कहते हैं, ठीक है? उर्दू में कमरा मुज़क्कर होता है। जैसे हम कहें कि कमरा बड़ा है, लेकिन अरबी में गुरफ़ा क्या है? मुअन्नस है, क्योंकि इसका के आखिर में गोलता है, जो कि मुअन्नस की अलामत है। तो हम अरबी में इसको मुज़क्कर के तौर पे नहीं लेंगे, ठीक है? अगर हम कहें कि कमरा बड़ा है, तो हम अरबी में क्या कहेंगे? गुरफ़तुन कबीरतुन, ठीक है? ये नहीं कहेंगे कबीरुन। इसी तरह उर्दू में पंखा मुज़क्कर है, क्योंकि हम कहते हैं कि पंखा चलता है, जबकि अरबी में मिरवाहतुन पंखा को कहते हैं, जो कि ता की वजह से मुअन्नस है, गोलता की वजह से। अरबी में गैर हकीकी के 85% अस्मा 85% अस्मा जो हैं गोलता वाले ही हैं, ठीक है? ताए मरबूता वाले इस्म बिलअमूम मुज़क्कर से भी बनते हैं, यानी मुज़क्कर के आखिर में गोलता लगाते हैं। ये अक्सर सिफ़ात होती हैं, तो उससे बनते हैं। जैसे मोमिनुन, ठीक है? मोमिनुन से मोमिनतुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, साबिरुन से साबिरतुन।
वगैरह, ये सौबीरा कह सकते हैं आप लोग। इसमें अच्छा मुस्तस्ना अल्फाज क्या हैं? जैसे अच्छा, खलीफा। इसमें मैं कुछ एडिशन करूं? जी बिल्कुल, श्योर। इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन ये है कि ये सिर्फ ज़ाती अशिया की चीज़ें, जहाँ पे हमने सिफ्त लगानी हो उसमें मुज़क्कर से मुअन्नस करने के लिए भी ता मरबूता होती है। लेकिन ये सारी जितनी भी अशिया आई हैं, जैसे मेवा खातून ता मरबूता के साथ वो ज़ात है, पंखा। ऐसे ही हम ज़ाती अशिया उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कुर्सी बोलते हैं, कुर्सानी बोलते हैं। कुछ ऐसी हम उर्दू में भी ऐसी अशिया हैं जो ज़ाती हैं, हम उनको मुअन्नस कैटेगरी में बोलते हैं और कुछ को मुज़क्कर में बोलते हैं। इसी तरीके से जो अरबी जो लोग हैं, वो कुछ मादी अशिया को जो ज़ाती होती हैं, उनको मुअन्नस कैटेगरी में बोलने के लिए ता मरबूता का इस्तेमाल करते हैं। आगे कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, यानी हम लोग जैसे पहचान होती है, कोई ज़बान जो होती है वो पहले बनती है, फिर उसके कवायद बाद में सेट किए जाते हैं। तो हम लोग उस कवायद को मतलब उस कवायद से ही हम उस ज़बान को पहचानने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसपे बिल्कुल फिट हो, लेकिन ये एक सपोर्ट होता है उस ज़बान को सीखने के लिए। तो अक्सर ये होता है कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि कुर्सी है, ठीक है? तो कुर्सी या जो है वो निशानी है कि ये जो है ये मुअन्नस की होती है ना। तो अक्सर नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग इसी को या जो छोटी या होती है वो एज़ अलामत लेते हैं कि ये मुअन्नस है। लेकिन अब देखें अगर हलवाई कहें हम, नाई कहें, उसमें भी तो या है, लेकिन वो क्यों मुअन्नस नहीं है? इसी तरह कुछ मुस्तस्ना अल्फाज भी हैं, जैसे खलीफा है, अल्लामा है, मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हैं, तो ये सारे जो हैं ये इसमें नहीं आते, क्योंकि इसको पहले कैटेगरी उसमें चेक करना होगा कि हकीकी मुअन्नस जो एक आप लोगों को एक पेपर दिया गया था उसामा में, बहुत सारे सबने मिस्टेक्स की थी, क्योंकि ये इसको वो है कि अब गोलता तो है, लेकिन सबसे पहले जो चेक करना होगा उसको कि वो एज हकीकी मुजक्कर है या हकीकी मुअन्नस है, ठीक है? उसमें फिट नहीं आता, हकीकी मुजक्कर पहले चेक करना है, हकीकी मुजक्कर में नहीं तो हकीकी मुअन्नस में, हकीकी मुअन्नस में नहीं आ रहा तो उसके बाद फिर अलामात चेक करनी है। तो इस तरीके से उसको अब आपको पता है कि उसामा जो है या तलहा जो है वो किसी मेल का नाम है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी फीमेल का नाम हो तो वो दूसरी बात है कि फिर हम कहेंगे कि वो फीमेल है। लेकिन नॉर्मली जो होता है ये मर्दों के नाम ही होते हैं, तो इसको हम हकीकी मुज़क्कर लेते हैं, तो इसको हम उसमें नहीं डाल सकते कि ये मुअन्नस है। फिर अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा क्या है? वो इसम जिसके आखिरी हर्फ पर ज़बर, फिर अलिफ और आखिर में हमज़ा हो, यानी मरफ़ू हमज़ा, यानी हमज़ा के ऊपर पेश हो, तो वो मुअन्नस होते हैं। इसमें ज़्यादातर मुअन्नस रंगों के नाम शामिल हैं। तो ये जो है इसका वज़न है, एक वज़न होता है हमेशा हमारे औज़ान होते हैं, जब भी अरबी को हम वो करते हैं तो फ़ा, आइन, लाम, ठीक है? ये 3 वर्ड से बनता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स इज़ाफ़ी आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो इससे एक वज़न बनता है फ़ा, ला, उ, यानी फ़ा के ऊपर ज़बर, आइन साकिन, लाम के ऊपर ज़बर, फिर अलिफ और फिर हमज़ा के ऊपर पेश। ये आपको ज़ेर ज़बर पेश का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि इस तरह और भी जमा के औज़ान भी हैं जो मिलते-जुलते हैं, तो फिर उसको उसको कन्फ्यूज़ ना करें। अच्छा, हमज़ा के ऊपर पेश है, सिर्फ़ एक पेश, ये भी याद रखनी है, और फ़ा के ऊपर ज़बर, ये 2 चीज़ें आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे से याद रखना है। फ़ा, ला, उ के वज़न पर होते हैं, इस पर सेट आते हैं। मतलब हमज़ा अलिफ और हमज़ा तो जो है वो ज़रूर होगा, और बाकी जो उसके फ़ा, आइन, लाम जो कलमा होगा इसके पर जो है कोई और भी वर्ड्स आ सकते हैं, सेट कर सकते हैं आप। लेकिन जो अराब होते हैं वो सेम ही होंगे, उसके यानी ज़ेर ज़बर पेश जो हरकत होती हैं वो इसी तरह ही आएँगे उसपे। तो इनको ये गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ आपको पता है कि तनवीन इसपे नहीं आती और ना ही इसके ऊपर ज़ेर आती है, ठीक है? लेकिन अगर अल के साथ आ जाए तब ज़ेर आएगी, ये भी एक आपको याद रखने वाली है। गैर मुनसरिफ क्या होते हैं? अगर अल लगा दें तो वो ज़ेर कबूल करते हैं, यानी ना तो इन पर तनवीन आती है और ना ही आखिरी हर्फ पर ज़ेर आती है, ठीक है? मसलन सहराऊ, सेहराऊ, अब मैं सेहराऊ नहीं कहूँगी, मैं सहराऊ कहूँगी। अरबिक में रेगिस्तान को सहरा कहते हैं। हम लोग अरबी में उर्दू में सहरा, सहरा इस तरह कह देते हैं, लेकिन सहराऊ है, ठीक है? सफ़राऊ रंग, ठीक है? ज़र्द रंग, बैदाऊ सफ़ेद, सौदाऊ, ठीक है? तो काला। अब देखिए सीन वाओ दाल, इसका रूट वर्ड फ़ा आइन लान पर सेट किया, तो इसके बाद जो है बाकी इज़ाफ़ी वर्ड जो हैं वो इसी तरह ही हैं, और ज़ेर ज़बर जो भी है वो इसी तरह ही है, जैसे ज़बर है उसपे सीन पे और दाल पे रखा हुआ है। फिर अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा क्या है? वो अस्मा जिनके आखिरी हर्फ पर खड़ी ज़बर और इसके बाद या हो, मसलन कुब्रा वगैरह। इसका वज़न क्या है? फ़ोला है, ठीक है? फ़ुअला, फ़ा के ऊपर पेश, आइन साकिन, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर और या। अगर मुज़क्कर इसम, अच्छा इसमें ये है कि ये किससे बनता है? ये भी एक सिफ़्त है, और इसको सिफ़्त को कहते हैं इसमें तफ़दील, ठीक है? तफ़ज़ील भी कह सकते हैं हम उर्दू में, तफ़दील भी कह सकते हैं। फ़ज़ीलत यानी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री होती है, सब फ़ज़ीलत दी गई होती है। तो अफ़अलू का वज़न होता है मेल के लिए। अफ़अलू यानी जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अकबरू, ठीक है? अकबरू सबसे बड़ा, सुपरलेटिव उसको करते हैं। हम कहते हैं ना कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है तो नहीं कहते ना, हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है जब अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसी का अगर मुअन्नस बनाया जाए तो वो फिर अफ़अलू का मुअन्नस का वज़न होता है फ़ुअला, ठीक है? तो यानी अगर हम अखबरू का कहेंगे उसका अफ़अलू के वज़न पे होगा, उसका मुअन्नस होगा तो वो कुब्रा, ठीक है? कुब्रा। अब देखें काफ, बा, रॉ जिस तरह है फ़ा, आइन, लाम, उसी तरह ही हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं।
الف جو ہے آخر میں جو ہے وہ جو شروع میں افعلو کا تھا وہ اضافی تھا، اسی طرح یا جو آخر میں فولا کا ہے یہ بھی اضافی ہے، وہ اسی طرح ہی ڈالیں گے جس طرح ہے، اور اصل میں فاعل لام کی جگہ پہ کاف با را لگائیں گے، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر اس کو ایکسپلین کیا گیا، اکبرو سب سے بڑا اور کبرا سب سے بڑی، اسفلو سب سے نچلا، سفلا سب سے نچلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احسنو سب سے اچھا، حسنا سب سے اچھی، تو اس طریقے سے یہ بنتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ کروں گی، اور انشاءاللہ فاطمہ جی جو ہے کل آپ کو اس کو ڈیٹیل سے سب کچھ سمجھائیں گی، کیونکہ وہ ڈیٹیل گرامر کرا رہی، میں آپ کو بہت بیسک بتاؤں گی، لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کروں گی۔ جیسے افعلو کا وزن ہے تو اس کا مثنیٰ جو ہوتا ہے، مثنیٰ کیا ہوتا ہے، دو کو کہتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا وزن افعلانی، ٹھیک ہے، حالت رفع میں بتا دوں گی، اور جمع جو ہے اس کا فعلن، اور یہ وزن ہے جمع مکسر کا، اور فالاؤ کا جو ہے وہ بھی جو ہے فالوانی، ٹھیک ہے، اس کا فالوانی حمزہ ہٹ جائے گا، واو آ جائے گا اس کی جگہ پہ، اور جمع کے لیے فعلن، یہ بھی جمع مکسر کا ہوتا ہے وزن۔ تو اگر اس کی جمع بنے گی، اب دیکھیں ایک جو رنگ ہے یا کوئی چیز ہے وہ مؤنث ہے تو وہ مثنیٰ اور جمع میں بھی مؤنث ہی رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا جینڈر چینج ہو جائے، مطلب اس کو بولیں گے غلط، وہ بولیں گے کہ یہ نہیں، اسی طرح اس کا اپنا وزن ہے، دیکھیں جیسے مثنیٰ میں فعلوانی اور جمع میں فعلن۔ اسی طرح جو فولا کا افعلو یہ اس کا ہے جو اس میں تفضیل کا ہے، وہ رنگوں کے لیے تھا، اور یہ افعلو جو ہے یہ بھی اسی طرح وزن ہے جیسے اس کا بھی یہی تھا۔ چلے مذکر کو چھوڑ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں مؤنث کو، تو فولا کا وزن ہے، اس کی مثنیٰ کیا ہے، فولیانی، فولیانی مثنیٰ جب بنے گی تو فولیانی، یعنی اگر کبرا ہوگی تو کبرایانی، ٹھیک ہے، یعنی دو ہوں گی تو ہم کہیں گے کبرایانی، دو بڑی عورتیں اگر ہم کہیں گے۔ تو جمع سالم بھی اس کی بنتی ہے، تو جمع سالم اگر آپ لوگوں کو اتنے جنہوں نے سیکھا ہوا ہے پہلے تھوڑا سا اتنا کیونکہ پہلے آپ لوگ کر چکے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آتن جو ہے، آتن یہ مذکر کی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، آتن جب جمع میں جاتا ہے جمع سالم میں، تو اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آگے اس کو سیکھیں گے ہم لوگ، تو اس کو جو ہے اگر جمع سالم میں آئے گا تو یہ ہوگا فولیاتن، ٹھیک ہے، آتن اس کی نشانی ہوگی کہ مؤنث ہے، اور اگر جمع میں جائے گا، جمع مکسر میں جائے گا، یعنی کسی اس کا ہوگا ذات پہ ہوگا تو فعالن ہوگا اس کا وزن۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارا سمائی مؤنث۔ سمائی مؤنث وہ اسماء ہیں، سمائی میں کیا ہوتا ہے سما سے؟ کرنا چاہتی ہوں زیادہ جی، جی جی بالکل، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا یہ جو وزن ہے نا، یہ اس میں ایڈ کر لیں، کیونکہ یہ الحمدللہ میں پہلے کروا چکی ہوئی ہوں، یہ صفت کے وزن ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ صفت ہے، اس کے ساتھ یہ موصوف لازمی آتا ہے، تو اگر موصوف ہمارا ذات ہماری اگر مذکر میں ہے تو اس کے ساتھ صفت ایسی لگتی ہے مذکر میں، افعالو کا وزن، اگر ہماری ذات ہی مؤنث میں ہے تو پھر اس کے ساتھ صفت ایسی لگے گی جو اس وزن پہ ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں کالا کرتا پہنا اس نے، کیونکہ قمیص مذکر مؤنث دونوں کیٹیگری میں آتی ہے قمیص، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کالی قمیص، اس کو چھوٹی میں کالی کر دیا، یہ جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں نا ہم اسے کہتے ہیں پیلی، نیلی، کالی، جب نیلا کہتے ہیں تو مذکر ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے رنگوں کے بھی نام میں نیلا نیلی، کالا کالی، تو اسی طریقے سے یہ دو وزن یہ پیٹرن پہ رہیں، آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم اردو میں بناتے ہیں نا ویسے یہ پیٹرن ہے، جس میں ہم نے صرف اور صرف یہ ٹچ کرنے کے لیے کہ یہ صفت کے پیٹرن ہے، اصل میں ذات کا جو پیٹرن اس پہ بنا ہوا صرف ایک ہی ورڈ بنا ہوا ہے، سماؤن، آسمان، وہ الف ممدودہ پہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے ذاتی نام جو آسمان کا نام ہے السماؤ، بس اس پیٹرن میں ہمیں پتہ چل گیا، کہانی میں بھی پتہ چل گیا صرف یہی ورڈ ہے ایک جو ذاتی نام ہے، باقی ہمیں وہ پیٹرن جو بھی یہ ملیں گے وہ صفت کے ملیں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے آپ کہانی بتا دیجیے۔ میم ایک کلیریفیکیشن مجھے یہاں کرنی تھی کہ یعنی یہ جو ہم تین جو علامات ہیں ان میں سے جو گول تا والی علامت ہے بس وہ ذات کے لیے ہے، مطلب جس بھی چیز کا ذاتی نام ہوگا اگر اس کے لاسٹ میں گول تا ہوگی تو وہ مؤنث ہوگا، اور باقی جو الف ممدودہ اور الف مقصورہ ہیں وہ مطلب صفات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتی، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں ذات کے لیے وہ پیٹرن بتا دیا ہے نا انہوں نے، ذاتی چیزوں کے لیے ذاتی جیسے تو ہاں جیسے صحراؤ ذات تھی نا، وہ کوئی چیز ریگستان جو ہے وہ ذات ہم نے ڈیٹیل معلوم ہے ذات کے اس میں زیادہ تر ہوتی ہیں، لیکن ذات جیسے فالاؤ کا رنگوں کے نامات زیادہ آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نقص وغیرہ کے لیے بھی ہوتے ہیں، احمق ہوتا ہے تو اس طرح آتے ہیں، وہ ہم نقص کا ذات کہتے ہیں، نقص ہاں بھی صفت ہے، صفت یہ ہے، سارے وہ بھی صفت ہے۔ لسٹ ہے، یہ بھدی آنکھیں، موٹی آنکھیں، ہوں ہاں نابینا شخص، کسی کے بھی ایک بارے دو میں ہم ہے نے اس میں، بات کرنی ایک دو ہو، ہے صحراؤ جیسے نابینا صحرا کہنا ہو تھا، اس کو، ایک صحرا تھا، ایک اور نہیں بھی تھا ریگستانی علاقہ، اس کے لیے بھی یہ صفت لگ کے آتا ہے زیادہ جی، اس کے لیے بھی جب ہم کہتے ہیں نا اچھا علاقے کے ساتھ ریگستان صحرا تب آتا ہے جب ہم نے علاقے کی صفت بیان کرنی ہے، ریگستانی علاقہ
اس میں ہم علاقے کو ریگستانی پھر بن جائے گا تو وہ صحراؤں کا وزن، کیونکہ علاقوں کے نام، شہروں کے نام، قصبوں کے نام مونس کیٹیگری، اس کے ساتھ جب ہم ریگستانی علاقہ بولیں گے تو اس کے ساتھ ریگستانی یعنی صحراؤں کا وزن اس کے ساتھ بھی مونس کا ہی آئے گا. تو یہ پیٹرن یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو مونس کی کیٹیگری بتا دی کہ شراب کے نام ذات پہ یا ہوا کے نام ذاتی نام ہوا کا ریحن ذات پہ ہے، پھر جتنی بھی یہ جو اعضاء ہیں جسم کے جو دو ہیں اور جو کہانی کے اندر بیسڈ کر رہے ہیں وہ ذات پہ پورے ڈیپینڈ بات ہو رہی ہے، وہ صفت پہ نہیں ہے. صفت کے وزن یہ دو ہیں، ٹھیک ہے، فالاؤ اور فولا کا وزن جو ہے وہ صفت پہ، اور ایک لاٹھی اسا جو کہ اصل ذات نام ہے وہ بھی اس وزن پہ تھی لیکن وہ صفت نہیں ہے. وہ کہانی کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ذاتی ہم نے اشیاء کے نام جوڑ کے رکھے ہیں. اس میں ایک دو اشیاء اور بھی ہوں گی جو ذات پہ فوکس کرتی ہوں گی، لیکن وہ ذات ہم نے اکٹھی کر کے الگ کر دی. اس کے علاوہ ذاتی اشیاء جتنی بھی آئیں وہ ہم نے مذکر میں ڈال دی. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ گولتا کے ساتھ بھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ مومن ہے وہ بھی صفت ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ذات اور صفت اس میں دونوں آ جاتی ہیں. جیسے جنتن ہے لیکن اس کی جمع بھی جناتن وہی آئے گی، آتن والی آئے گی. یہ ذات ہے نا، ہم ذاتی چیز کے نام بھی جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بولا، ہم کرسی ہے ذات ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس ذاتی چیز کے نام میں تام مربوطہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو کرسی بول دیتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ حلوائی ہے تو ہم حلوائی کو پتہ ہے کہ حلوائی آدمی حلوائی ہے، حلوائن نہیں ہے، یعنی کہ وہ حلوائی کو چھوٹی آنے کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے وہ پیٹرن. اسی طریقے سے خلیفہ جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ مرد ہے تو اس وہ تام مربوطہ بھی ہے تو ہمیں پتہ ہے. اسی طریقے سے وہ ذاتی اشیاء میں جب تام مربوطہ ڈال دیتے ہیں، وہ تام مربوطہ کا الگ چیپٹر ہے، اسے ہم الف تانیث یعنی تائے تانیث بھی بولا جاتا ہے. جب ہم صفت میں یہ جو ہے نا، یہ جو الف ممدودہ، الف مکسورہ اور تائے تانیث، یہ جتنی بھی ہیں تینوں چیزیں وہ ہوتی ہیں صفت کے پیٹرن میں. تا مربوطہ ذات پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ہم مونس کرنی ہوتی ہے، انہوں نے بات ذاتی بات کو مونس کرنا ہے تو تا مربوطہ ڈال دیتے ہیں، الف ممدودہ الف مکسورہ نہیں ڈالتے. اور وہ صفت اگر لے کر آنی ہے جیسے کہ عابد، تو اس کی صفت بھی لے کر آنی ہے تو ہم عابدہ کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کی مونس بنانی ہے ہم عابدہ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تائے تانیث یعنی یہ لیسن میں نے اس لیے کروایا تھا، یہ جتنی بھی یہ جو تائے تانیث آئی، ممدودہ علی مقصورہ آئی ہے، یہ تانیث کہتے ہیں، یعنی اس کو مونس بنانے کے لیے وہ ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں. اور باقی مادی اشیاء کی چیزوں کے نام وہ تا مربوطہ ڈال کے اس لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہی وہ اس کیٹیگری میں. جنت کو جنت بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح خوشخبری ہے ہم کہتے ہیں بشرا، خوشخبری، جنت کی خوشخبریاں ہیں تو وہ خوشخبری بولتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بھی خوشخبری ہی بولتے، خوشخبرا نہیں بولتے. وہ اسی طریقے سے اس کو مونس کیٹیگری میں لے کے جاتے، بشرا ہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ صفت بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کیٹیگری بولتے اس انداز میں. تو جو انداز میں وہ بولتے ہیں اس میں تا مربوطہ ایڈ کر دیتے ہیں، مکہ تو کہہ دیتے ہیں، بھی بکہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو صرف اس میں تا مربوطہ ایڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ شہروں کے نام آلریڈی ہمارے اس میں پھر بھی تا مربوطہ ایڈ کر دیتے ہیں. جی نیکسٹ ہے سماعی مونس. سماعی کیا ہوتے ہیں؟ سماعت سے، سماعت یعنی سننے سے، ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگوں نے کسی اہل زبان سے اس کو سنا ہوتا ہے، ایز اے مونس ہی سنا ہوتا ہے. سماعی مونس وہ اسماء ہیں جن کے مقابلے میں نہ تو مذکر پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر مونس کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ تو پہلے دیکھیں گے اس کے مقابلے میں یہ تو حقیقی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس میں جو علامت تھی کوئی پائی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہم اس کو مونس کے طور پر لیتے ہیں. سماعی مونس وہ اسماء ہیں جنہیں اہل زبان یعنی اہل عرب مونس بولتے ہیں. جیسے سورج کو اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں سورج کو یعنی سورج کو کیا کہتے ہیں؟ شمس. تو شمسن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مونس لیتے ہیں. اب نہ تو حقیقی مونس ہے یہ، ٹھیک ہے، سورج تو حقیقی مونس اس کا نر تو ہے نہیں کوئی، اور نہ اس میں مونس کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب شمسن میں کوئی نہیں ہے، نہ تو الف ممدودہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ ہی تائے مربوط ہے، تو کیسے ہم کہیں گے کہ یہ مونس ہے؟ یہ اس لیے کہ مونس کیوں ہے؟ کیونکہ عرب لوگ جو ہیں شمس کو مونس کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسے مونس بولنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہوگا. اب ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کتنی لسٹ بنائیں کہ ہمیں کیا پتا کہ ایک تو ہم لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا کہ اس طرح ہے، یہ علامتیں ہیں، لیکن اس کو ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کی بھی آسانی کہ کون کون سے ہم نام یاد کریں گے کہ یہ مونس ہیں، تو سننے میں انہوں نے مونس کہہ دیا ہے، تو اب ہم جو ہے کیونکہ ہم زبان تو نہیں جانتے تو ہم اس کی آسانی کے لیے کچھ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مونس ہیں. اس میں کیا آتا ہے؟ ہواؤں کے نام، جیسے ریح ہوا کو کہتے ہیں، تو اس میں آیت بھی لکھی ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ٹھیک ہے. اب ریح جو ہے پھر ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، ٹھیک ہے، ہوا کو، تو ہمیں کیا پتا؟ تجری، جو تجری ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مونس ہے.
تجری جو ہے اگر آپ آگے فیل کریں گے نا تو یجری جب ہوتا ہے تو وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تا والی تجری جو ہے وہ جو ہے شروع میں تا آتی ہے یا تان کا تا آتا ہے تو وہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ مؤنث اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ دیکھیں اس کا فعل بھی ساتھ اس کے مؤنث کے لگا ہوا ہے۔ پھر صرصر ہے، اما عاد عاد فاهلك بريح صرصر آتیہ، تو سرسرین بری ہوا، سرسرین بہت ٹھنڈی، آتیہ جو تیز چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو آتیہ اس کے ساتھ گولتا، سرسرین بھی وہ ہوگی، ریح بھی مؤنث ہے، پھر سرسرین بھی مؤنث ہے، اور آتیہ اس سے پتہ چلتا ہے گولتا کے ساتھ کہ یہ مؤنث ہے، اس کی کوالٹی بیان کی گئی کہ بہت تیز ہوا جو ہوتی ہے۔ سموم گرم ہوا، اس طرح بہت سارے نام ہیں جو کہ ہواؤں کے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ مؤنث کی سارے ہواؤں کے نام جو ہے مؤنث کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر شراب کے نام ہے، خمرن ہے، طلاؤ ہے، اس طرح کے نام ہے، وہ بھی یعنی شراب کو بھی ایز اے شراب، وہ شراب اگر بھی کہیں گے تو وہ بھی وہ مؤنث لیتے ہیں۔ آگ کے نام ہے، نہ آگ اور جہنم کے نام، یہ آگ جہنم کیا ہوتا ہے، دوزخ وہ آگ ہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو بھی نام استعمال کیے گئے ہیں وہ سارے ہی جو ہے جہنم، نار، جہیم، اس طرح کے جو بھی نام استعمال کیے گئے ہیں وہ مؤنث کے طور تسلا نارن حامیہ، تو حامیہ کیا ہے، گلتا کے ساتھ نارن کیونکہ مؤنث تھا تو اس کے ساتھ یہ اگر یہ مؤنث نہ ہوتا تو حامیتن نہ ہوتا، حامیون ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پھر جہیمن ہے، تو اس کی آیت ساتھ میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ لوگ نوٹس پرووائڈ کر دیں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ یہ بھی اس طرح آ جاتی ہے۔ اسے جہیم کیا ہے، بری ذاتی جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ پھر اس کے بعد جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اعضاء تو ہوتے ہیں، ہمارا سر ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بھی دو ہیں پیر کی شکل میں ہے، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، تو یہ سارے جو ہے جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم مؤنث کے طور پر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے اگر ہمارا سر ہے، سر کو ہم کیا کہتے ہیں، راس، عربی میں کہتے ہیں راس، تو وہ جو ہے ایک ہے تو اس وجہ سے وہ مذکر ہوگا۔ اسی طرح ہماری ناک ایک ہے تو وہ جو ہے انف کہتے ہیں ناک کو، تو وہ بھی مذکر ہوگا۔ لیکن عین آنکھ کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، قدم جو ہے قدم پاؤں کو کہتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، مؤنث میں آ جاتے ہیں۔ پھر شہروں اور ملکوں کے نام، ٹھیک ہے، جیسا بھی فاطمہ جی نے بھی آپ کو بتایا کہ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہے یہ سب مؤنث کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھر متفرق اسماء ہیں، تو متفرق اسماء کیا ہے، اب شمسن ہے، اردن ہے، نفسن ہے، دارن، سماؤن، این جو ہے وہ آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ میں اس کو یہاں پہ اس وجہ سے لائی تھی کیونکہ وہ پھر آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ تو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور لیکن یہاں پہ این جو ہے چشمہ بھی ہے، چشمہ جو جاری ہے، فیہا اس میں بہنے والا چشمہ ہے، جاریتن، اس کے ساتھ جو ہے جاریہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اینن جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو اس سے بھی متفرق اسماء کو یاد کرنے کے لیے ایک کہانی ہے جو فاطمہ جی نے آپ لوگ پرووائڈ کی ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی کہانی ہے، اس کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا یاد بھی کر لیں گے نا تو اس میں متفرق اسماء آپ کو یاد ہو جائیں گے، اس سے زیادہ اس میں قرآن میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ ایک ہے، ایک آسمان، یعنی آسمان، سماعن، عربی میں سماع کو کہتے ہیں مؤنث کو طور پہ۔ اچھا یہاں پہ بھی جی اچھا، سماعن کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جیسے سماعن اس میں جو ہے اس کو سماعی مؤنث میں رکھا گیا ہے، تو موسٹلی یہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سماعن جو ہے یہ الف ممدودہ میں آتا ہے، الف ممدودہ میں آتا ہے، لیکن یہ الف ممدودہ میں کیوں نہیں آتا، اس کو ہم نے کیوں نہیں رکھا؟ اچھا سماعن جو ہے میں بات کری تھی کہ سماعن کو کیوں نہیں ہم لوگوں نے اس میں رکھا الف ممدودہ میں، کیونکہ الف ممدودہ کے جو ہے باقی وہ ہے سماعن، اور وہ تھا فعلاء، ٹھیک ہے، ایک تو سماعن میم پر بھی زبر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد عین پہ جو ہے وہ تنوین ہے، جبکہ فعلاء کا وزن جو تھا وہ کیا تھا، وہ غیر منصرف تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو زیادہ مشکل آتی ہے آپ لوگوں کو کہ معاون ہے، دماؤن ہے، تو وہ کیوں نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے، ایک تو جو آپ فعلاؤ کا وزن پورا دیکھیں نا، اس کے ایک ایک حرکات کو دیکھیں، اس کے مطابق سیٹ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے یہ جو ہے اس میں آتا ہے وہ غیر منصرف ہے، اس اور یہ وزن جو ہے یہ والے جو ہے یہ منصرف اوزان ہے، تو اس وجہ سے اس کو نہیں رکھ سکتے فعلاؤ کے وزن پہ. اچھا، ایک آسمان تھا یعنی سماؤن تھا، سما تھا، آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں. وہاں ایک جنگ کو عربی میں کہتے ہیں حرب، تو حرب بھی مؤنث ہو گیا. وہاں ایک جنگ ہوئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سورج یعنی شمس، ٹھیک ہے، عربی میں شمس کہتے ہیں سورج کو، اور وہ بھی مؤنث ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ تقریباً متفرق جو اسماء ہے نا، اس کی اسی کہانی میں اس کو لایا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے پھر. اور سورج سے ایک آگ نکلی، نارن، اس کو تو خیر ہم نے اس میں کیٹیگری میں بھی دیکھ لیا تھا. وہاں ایک شخص نفس موجود تھا، نفس، ٹھیک ہے. تو النفس یا نفس جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، موجود تھا. وہ گھبرا کر بھاگا، اس نے ایک لاٹھی یعنی عصا اٹھائی. عصا کو بھی عربی لوگ جو ہے وہ ایز اے مؤنث لیتے ہیں. وہ راستے کو کیا کہتے ہیں؟ سبیل. تو سبیل ان جو ہے کی طرف دوڑا، تو سبیل بھی مؤنث ہو گیا. ہوا کو تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اسے دھکیلتی ہوئی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض. تو زمین تک لے گئی، تو ارض بھی مؤنث ہو گیا. وہاں ایک گھر تھا. اچھا، گھر کا کون سا ہے؟ گھر کے دو لفظ ہیں، بیت اور دار. جو دار ہے وہ مؤنث ہے، جبکہ بیت جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. یہ دار آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کہانی کو یاد رکھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کنواں تھا، بیر کہتے ہیں اس کو عربک میں. تو کنواں بھی جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ ہوتا ہے. اس میں اس نے ڈول یعنی دلو ڈالا. دلو جو ہے ڈول کیا ہوتی ہے؟ کنواں دیکھا ہے آپ لوگوں نے کس طرح وہ ایک رسی کے ساتھ ڈالتے ہیں، ایک ڈول سے ہوتی ہے، تو اس کو ڈالتے ہیں، تو وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. اندر سے شراب کا تو آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی خمر کہتے ہیں، خمرن کہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اس کو اس نے گلاس یعنی کاس، ٹھیک ہے، کاس کہتے ہیں گلاس کو. کاسن میں ڈالا، تو گلاس بھی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث میں ہوتی ہے، سمائی مؤنث اس کو کہتے ہیں. جسے پی کر وہ دوزخ یعنی جہنم میں، تو وہ آگ کے نام یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. نار اور دوزخ یہ تو کیٹیگری میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب اس کا خواب تھا. خواب کو کیا کہتے ہیں؟ رویا، ٹھیک ہے. تو خواب بھی جو ہے وہ مؤنث ورڈ ہے، سمائی مؤنث ورڈ ہے. یہ الحمدللہ آپ کا سارا وہ ہے. یہ آپ لوگ کہانی یاد رکھیں گے تو جو متفرق اسماء ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے. اچھا، آپ لوگوں کے کچھ کوشچنز ہیں تو پھر تھوڑے سے پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. میم مجھے الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے جو اوزان ہیں یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا. ایک تو جو آپ نے الف مکسورہ میں بتایا، پھر مثنیٰ بھی کر کے دکھایا، جمع سالم، جمع مکسر. تو جمع سالم اور جمع مکسر تو ہم نے الگ الگ پڑھے تھے کہ کچھ جو ہیں اسم ان کے جمع سالم بنتے ہیں، اور کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جمع مکسر بنتے ہیں. یہاں تو پھر آپ نے جو بتایا تھا تو اس لفظ کا یعنی جو وزن تھا اس میں آپ جمع سالم بھی بتا رہی تھیں اور جمع مکسر بھی بتا رہی تھیں. تو جمع سالم تو کچھ کا بنتا ہے، کچھ کا نہیں بنتا، کچھ کا پھر جمع سالم نہیں بنتا تو جمع مکسر بنتا ہے. ایسے دیکھیں، نہیں ہے؟ ایک تو یہ بات تھی کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ زیادہ تر، جب ایک کوشچن ہم لوگ نے رکھا تھا کہ زیادہ تر جو ہے جمع سالم کس کے بنتے ہیں؟ زیادہ تر صفت کے بنتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر صفت کی جمع سالم ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جمع سالم زیادہ تر صفت کے بنتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے ذات کے بھی جمع سالم بن سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو جنت ان کا کہا تھا، تائی مربوطہ کے ساتھ وہ ذات تھی، لیکن اس کی جو جمع بن رہی تھی تو وہ کیا تھی؟ جناتن، ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھی؟ آتن کیا ہے؟ جمع سالم ہے نا، جی ٹھیک ہے. تو ذات کی بھی بن سکتی ہیں، جمع سالم بھی بن سکتی ہیں. اس طرح جمع مکسر کو اس کا اگر فولا کے وزن پہ کوئی رکھا جائے، یہ خیر یہ ایڈوانس لیول کا ہے. یہ فاطمہ جی آپ کو کل انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کر دیں گی. اس میں اتنا زیادہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، کنفیوز نہیں ہونا ہے. اس میں زیادہ تر اس میں قرآن میں بھی اتنے زیادہ نہیں یوز ہوئے. میں نے بتایا نا کہ گولتا والے جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوئے ہیں، 85% وہی یوز ہوئے ہیں. یہ والے جو ہے اکثر آپ کو واحد میں ہی ملیں گے.
جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، ٹھیک ہے، صفراء، بقرہ کیا ہے؟ گائے ہے، گولتا کے ساتھ گائے ہے، تو کیا انہا بھی ہے، ہا ضمیر لگی ہے بقرہ کے لیے، تو مؤنث ہے، صفراء، ٹھیک ہے، وہی وزن ہے جو فعلاء کا وزن ہے. تو اکثر آپ کو اسی طرح ہی ملیں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے، سوری، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے بیسک کے لیول کی ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے فاطمہ جی کلاس لیں گی، وہ ایڈوانس لیول کی ہوں گی. تو ابھی میں زیادہ اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو ٹچ کیا، تھوڑا سا نو ہاؤ دینے کے لیے، زیادہ نہیں کیا، صرف تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ اس طرح بھی بنتے ہیں. لیکن کل انشاءاللہ فاطمہ جی جو ہے وہ پوری ایکسپلین کریں گے آپ لوگوں کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ نالج لینا چاہتے ہیں تو یہ ہے، آپ کل کلاس اٹینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی ایکسپلینیشن مل جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں ابھی جو ایکسپلین کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہی سب کچھ نہیں کور ہوتا. تو اصل میں جو بیسک ہے آپ کی یہ ہے کہ یہ جو ہے، اور اس طرح ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ وزن آپ کو صرف یہ رکھنا ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرکات بھی یاد رکھنی ہے. تو اسی کے اوپر فا عین لام پر جو بھی ورڈ رکھیں، اس کے بعد پھر جو ہے جیسا صحرا ہے، صفرا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی سواد پہ زبر ہے تو فا پہ زبر ہے نا، تو سواد پہ بھی زبر. وزن اسی طرح رکھے جاتے ہیں، اس کو اسی پیٹرن میں سیٹ، جیسے مولڈ ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے؟ مولڈ ہوتا ہے، اسی میں اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کا یاد کر لیں گی تو آپ کو آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگی کہ جو ہے اس میں سمجھنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آئے. پھر بھی آپ دیکھیں قرآن میں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، تو آپ اور بھی ڈھونڈیں. میں نے اسکرین شاٹس تو لیے تھے، لیکن ابھی میں نے یہاں پہ اس میں نہیں کیے کہ اگر قرآن پاک میں دیکھیں نا تو اس طرح کے کچھ مل جاتے ہیں آپ کو. اچھا، یہ ٹھیک ہے جیسے میم، اس کو میں پھر ڈھونڈوں گی اور پھر میں آپ سے ہاں گروپ میں انشاءاللہ پوچھ لوں گی. بالکل. اور باقی کوشچنس؟ اچھا، یہاں پہ اب میں آپ لوگوں کو کچھ ورڈز دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو اس کو پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پہلے آپ لوگوں کو پہچاننا ہے. اگر میں کہوں کہ امن، ٹھیک ہے، امن کس کو کہتے ہیں؟ مدر کو، امی. ہاں، مدر کو. تو آپ کیا کہیں گے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. اور کون سی مؤنث ہے؟ حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث ہے. اگر میں کہوں کہ اخن، اخن کیا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو، بھائی کو. ہاں، اب اس کو پہلے کیا دیکھیں گے؟ مذکر ہے، پہلے مؤنث ہے؟ حقیقت دیکھیں گے. پہلے حقیقی میں دیکھیں گے. تو حقیقی جی مذکر ہے، یہ پہلے حقیقی مذکر کو چیک کریں گے. حقیقی مذکر میں آتا ہے، جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقی مطلب پہلے ٹیسٹ میں اس نے پاس کر دیا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے. اچھا، اگر میں کہوں کہ صادقتن، میم یہ مؤنث ہے. کس طرح آپ نے پہچانا؟ گولتا، اس کی علامت جو تھی گولتا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ مومنن، یہ مذکر ہے. کیسے آپ نے پہچانا؟ کیونکہ اس میں میم کیونکہ مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے. ہاں، اس میں پہلے اس کو دیکھیں گے، حقیقی مؤنث ہے، غیر حقیقی مؤنث ہے، پھر غیر حقیقی کو دیکھیں گے، پھر اس کے علامتیں دیکھیں گے. پہلے علامتیں سمائی کو آخر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کی علامت جو ہے آپ کو نہیں، یہاں پہ بھی نہیں ملی. الف تانیث کی بھی کوئی علامت نہیں ہے، تو سمائی میں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مذکر میں غیر حقیقی میں آتا ہے. پھر اچھا، اگر ہم کہیں اذنن، ٹھیک ہے، اذنن کیا ہوتا ہے؟ کان کو کہتے ہیں. تو میم یہ مؤنث ہوگا. کس طرح؟ کیونکہ یہ جسم کے اعضاء جو دو
میں ہوتے ہیں جوڑے جی میں، ان یہ کو ہم مؤنث کہتے ہیں. پہلے ہم حقیقی میں چیک کریں گے تو حقیقت میں تو نہیں ہے، کان کی تو کوئی مؤنث نہیں ہوتی، پھر مؤنث میں بھی اس طرح نہیں آئے گا. غیر حقیقی میں چیک کریں گے، علامت کوئی نہیں ہے تو سمائی میں چیک کریں گے تو جو کیٹیگری بتائی گئی تھی اس کے مطابق یہ فٹ آ جاتی ہے کہ یہ دو جو ہے پیر کی صورت میں ہے، تو اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. اچھا اگر ہم کہیں کہ انفن، ناک، ان انفن، انف جیسے کہ ناک کو، مؤنث. میم یہ مذکر ہے. اچھا مذکر ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ مؤنث ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ مؤنث ہے؟ اینن سمجھ باجی، اینن ذہن میں جا کے مؤنث کہا. سوری آواز نہیں آئی آپ کی. اینن سن کے مؤنث بولی. ہاں نہیں، اینن تو دو ہے نا، انفن جو ہے جب سمائی میں کیٹیگریز میں ہم نے پڑھا تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ جو دو پہ ہوں گے، ناک تو ہماری ایک ہی ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو ہم اس میں نہیں آتے، سمائی میں فٹ نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے ہم غیر حقیقی میں اس کو رکھیں گے. اچھا سلاجتن، ٹھیک ہے، سلاجتن کس کو کہتے ہیں؟ فریج کو کہتے ہیں، تو اس کو ہم کس میں رکھیں گے؟ فریج حقیقی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. میم یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. اور کون سی علامت ہے جس کو آپ نے پہچانا؟ تا مربوطہ. ٹھیک ماشاء اللہ. اچھا اگر ہم کہیں کہ خلیفہ، خلیفتن، پھر مذکر. میم وہ مذکر ہے کیونکہ وہ پہلے اس کو حقیقی مذکر ہے. بالکل بالکل ماشاء اللہ. اور تو میرے خیال سے اس طرح کے آپ کو، اچھا ہاں بیتن، اگر میں کہوں بیتن، میم وہ مذکر ہے. ہاں کیوں مذکر؟ گھر، لیکن گھر کے دو ہیں، دارن مؤنث ہے اور بیتن جو ہے وہ دارن مؤنث اور بیتن مذکر ہو گیا. مذکر. ٹھیک. اور اگر میں کہوں پاکستان، پاکستان میم مؤنث. مؤنث ہے. ہاں شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث میں آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ میرے خیال سے آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے.